زمانے کے انداز بدل چکے ہیں اور وہ نیا راگ ہے ساز بدل چکے ہیں. یعنی ایک وقت تھا کہ رشتوں کے حوالے سے ڈگریوں کے اوپر فیصلے ہوا کرتے تھے، لیکن جدید دور کے پیٹرنز تبدیل ہو گئے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہمیں کوئی بھایا ہوا اچھا انسان دیکھنا چاہیے، مضبوط انسان. ہمیں چیزیں دیکھنی چاہیے، وہ چیزیں کہ کیا وہ مثبت رویہ رکھتا ہے یا منفی رویہ رکھتا ہے. چھوٹوں کے ساتھ رویہ مشفقانہ ہے یا سخت؟ لوگوں کے ساتھ خود غرضانہ اپروچ رکھتا ہے یا پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ شیئرنگ کا جذبہ ہے اس کے اندر، اور اپنی سوچ کو دوسروں پہ مسلط نہیں کرتا متشدد انداز میں، انتہا پسند انداز کے اندر. اور ایک ایک موضوع اتنا تفصیلی ہے کہ اس پہ پورا آرٹیکل، پورا مضمون لکھا جا سکتا ہے. تو ہمیں افتخار بھائی، زمانے کے انداز بدل چکے ہیں اور وہ نیا راگ ہے ساز بدل چکے ہیں. اس لیے اگر ہم بھی اس کے ساتھ نہیں چلیں گے، دور کے تقاضوں کو نہیں جانیں گے، تو چیلنجز سے نبٹ نہیں سکیں گے. یعنی ایک وقت تھا کہ رشتوں کے حوالے سے ڈگریوں کے اوپر فیصلے ہوا کرتے تھے، اور سرکاری نوکری ہے تو جی رشتہ کر دو، اس لیے سرکاری نوکریاں ڈھونڈی جاتی تھیں. پھر وہ آیا کہ جی پرائیویٹ نوکری، اگر نوکری ہونی چاہیے پرائیویٹ ہو، اس کے اوپر بات آ گئی. اب وہ بے شک گدھے کی طرح جت کے کام کر رہا ہے صبح سے لے کے اور رات گئے تک. لیکن جدید دور کے پیٹرنز تبدیل ہو گئے ہیں. یعنی اسپیشلی جو گلوبل ولیج بنی ہے، تو پاکستان آئی تھنک تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے فری لینس ارننگ کے اندر. تو فری لینس ایکٹیویٹی نے پورے دھارے کو بدل کے رکھ دیا. تو اس لیے لڑکے اور لڑکی کو جو سمجھنے کے پیمانے ہیں ہمیں پرانے، وہ بھی اب بدلنے چاہیے. نئے کچھ چیزیں آج کے مطابق سمجھداری کے ساتھ سیٹ کرنی چاہیے. تو سمر بھائی، اصل جو دیکھنے کی چیز ہے، کیا مطلب وہ نوکری ہے، ذات پات ہے، آمدنی ہے، کیا ہم شادی ان چیزوں سے کر رہے ہوتے ہیں؟ مطلب ہمیں اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ہمیں کوئی بھایا ہوا اچھا انسان دیکھنا چاہیے، مضبوط انسان جو رکاوٹوں کا ڈٹ کر مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کر سکے. ہمیں چیزیں دیکھنی چاہیے، وہ چیزیں کہ کیا وہ مثبت رویہ رکھتا ہے یا منفی رویہ رکھتا ہے. جیسے زندگی کے اندر وہ آگے بڑھنے کی اپروچ رکھتا ہے یا مایوسانہ اپروچ رکھتا ہے. نوکری پہ ہے تو بار بار نوکری بدلتا ہے یا ایک ہی جگہ ٹک کر کام کرتا ہے. یا کاروبار میں ہے تو مستقل طبیعت رکھتا ہے یا بار بار اپنے راستے بدل رہا ہے، اور یا پھر کنسسٹنسی ہے اس کے اندر. ہر بات کا جلدی جلدی جواب دینے کی کوشش کرتا ہے یا تول کر بولتا ہے. ہاں، یا پھر یہ ہے کہ رشتوں کو نبھانے کی تاریخ. چھوٹوں کے ساتھ رویہ مشفقانہ ہے یا سخت؟ لوگوں کے ساتھ خود غرضانہ اپروچ رکھتا ہے یا پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ شیئرنگ کا جذبہ ہے اس کے اندر، خیر بانٹنے کا جذبہ ہے. خدا سے تعلق کے آثار اس کے سراپے میں نظر آتے ہیں یا خشک عبادت گزار مذہبی ہے. یعنی کہ قرآن سے سمجھنے والا کوئی عاجزانہ تعلق ہے یا رٹے مار رہا ہے. زندگی کو رشتوں، تفریح، مزاح، مقصد کے ساتھ گزار رہا ہے یا پھر دولت کی دوڑ کے اندر لگا ہوا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ تربیت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ شخصیت میں نظر آتی ہے یا پھر محض ڈگریاں لی ہوئی کاغذ کے پرزے ہیں. بالکل بالکل. کھانا کھاتے ہوئے پاگل ہو جاتا ہے یا تھوڑا تھوڑا ڈال کے آرام سے کھاتا ہے. کہکا لگا لیتا ہے فطری طور پہ یا مصنوعی سنجیدگی داری کیے رکھتا ہے. خود جواب دے رہا ہے یا ہر دفعہ اماں ابا کی طرف دیکھتا ہے. اور مطالعے کا ذوق ہے یا کورا ہے، کچھ بھی نہیں جانتا. ہر بات میں جی جی کرنے والا ہے یا مہذب انداز میں اپنا نقطہ نظر پیش کرنے والا ہے. اس کا ایک سیاست سے کنارہ کش ہے یا پھر اپنی ایک نپی تلی رائے رکھتا ہے اور اپنی سوچ کو دوسروں پہ مسلط نہیں کرتا متشدد انداز میں، انتہا پسند انداز کے اندر. لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے یا کمرے کا گیدڑ ہے. اور بنا کے باتیں کرتا ہے یا فطری سادگی کے ساتھ گفتگو کر لیتا ہے. اچھا، یہ جو لڑکے کے اندر دیکھنے کی ہم نے چیزیں یہاں پہ ڈسکس کی ہیں پوائنٹ کر کے، اس کے اندر اضافہ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک ایک موضوع اتنا تفصیلی ہے کہ اس پہ پورا آرٹیکل، پورا مضمون لکھا جا سکتا ہے. تو ہمیں اس کے اوپر غور کرتے رہنا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل غور کرتے رہنا چاہیے جی. سمر بھائی، یہ سب باتیں ایک جگہ اکٹھی مل بھی سکتی ہیں.
نہیں بھی مل سکتی، لیکن جتنی بھی اکٹھی ہوتی چلی جائیں گی اتنا بعد والی آنے والی زندگی کی چانسز اچھی ہونے کے چانسز بڑھتے چلے جائیں گے۔ مطلب کہنا ہم یہ چاہتے ہیں آج کی ڈسکشن میں اپنی تمام ویورز کو کہ ہم زندگی میں کچھ نہ کچھ اپنے معیارات ضرور بنا لیں جب بھی ہم ازدواجی زندگی کا یا میرڈ لائف کا فیصلہ کرنے کی طرف جا رہے ہوں۔ تو یہ جتنے معیارات ہم بنا لیں گے یہ ہمیں جذباتیت سے، سطحیت سے، جذباتی فیصلوں سے، بلیک میلنگ سے، خشک پن سے، بات کے جھگڑوں سے، ان سب چیزوں سے بچنے کے چانسز ہمارے اتنے ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے خوب تیاری کرنی چاہیے، میرا خیال ہے جی خوب تیاری کرنی چاہیے اور اچھے معیارات بنانے چاہیے، اچھی طرح سے فیصلہ لینے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، اور پھر ہمیں خدا پہ توکل کرنا چاہیے۔ تو اس تیاری اور توکل کے نتیجے کے اندر، اس بھروسے کے نتیجے کے اندر اور اس پریپریشن کے نتیجے کے اندر امید یہی ہے کہ ہماری جو زندگی ہے وہ بڑی خوشگوار گزرے گی اور کامیاب گزرے گی۔ انشاءاللہ جی، بہت شکریہ۔